2017 کی بات ہے، انڈیا سے ہماری اکیڈمی میں فون آیا. ان دنوں ہمارے عثمان بھائی فون سنتے تھے، سارے کام اکیلے یہ کر رہے ہوتے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا جی اس طرح انڈیا سے ایک فون آیا ہے ایک مفتی صاحب کا، اور وہ منظور الاسلام بریلی میں جو اعلیٰ حضرت کا مزار کے اوپر مدرسہ بنا ہے جس کے نام سے دنیا میں بریلویت پھیلی. جس طرح 1867 میں دیوبند مدرسہ بنا، یہ 1896 میں بنا منظور الاسلام بریلی. تو وہاں سے کال آئی ہے ایک عالم دین کی، اور وہ کہتے ہیں جی میں نے علی بھائی سے بات کرنی ہے، وہ میرے محسن ہیں، اور میں عموماً کوشش کرتا تھا کہ آخری درجے تک فون نہ ہی سنوں. لیکن یہ جب انہوں نے کہا نہیں بریلی سے ہے اور عالم ہے اور بات کرنا چاہتے ہیں، عالم ہے مفتی ہیں، میں نے کہا جی کرائیں بات. انہوں نے خیر ان کو ٹائم دے دیا اگلے دن کا. تو میں عثمان بھائی کے محلے میں جا کے میں نے عشاء کی نماز ان کے ساتھ پڑھی. عشاء کی نماز کے بعد فون آ گیا ان کا، اتنی دعائیں دے رہے تھے وہ، اور کہتے ہیں کہ میں یعنی سینکڑوں سٹوڈنٹس کا استاد ہوں اور میں مدرسے میں پڑھاتا رہا ہوں اور میں نے منظور الاسلام سے ڈگری لی ہوئی ہے. آپ کے ایک مفلٹ نے مجھے مسلمان کر دیا صحیح معنوں میں. میں نے کہا کون سا؟ کہتے ہیں دعا صرف اللہ ہی سے. میں نے کہا یہ آپ نے؟ کہتے ہیں وہ آپ کا میں نے کلپ ایک سنا تھا، اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ یہ آپ پڑھیں، تو میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے اسے پڑھا تو مجھے پتا چلا کہ سب سے بڑے شرک کے نمبردار دنیا میں آپ ہیں عالم ہو کر. کہتا ہے کہ میں نے پھر اکتفا نہیں کیا، کہتا ہے میں نے 30-35 علماء کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا اور کہا کہ ایک ضروری بات ڈسکس کرنی ہے. ان کے سامنے میں نے پمفلٹ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ دیا، جس طرح کہ حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھ کے تو توحید بیان کی تھی. اب یہ پمفلٹ جب کو پورا سن لے 8 صفحے ہیں، تو جتنی چلاکیاں ان کے بڑوں نے ان کو سکھائی ہوئی تھی اور اس طرح امام نے سن جی میں وڈے مندر ہے وہ ساری ختم ہو گئی. کہتے جب پمفلٹ ختم ہوا میں نے کہا جی کوئی کوشچن کسی بندے کا توحید کے حوالے سے غیر اللہ سے استعانت کے مسئلے میں، تو سارے علماء نے اپنا سر پھینک لیا. انہوں نے کہا یہ جو کچھ اس نے لکھا ہے نا اس بات کا کوئی جواب ممکن نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یار پھر ہمیں، تو وہ کہنے لگے پھر کہ اعلیٰ حضرت کو بات کیوں نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے سبحان اللہ. ابو جہل ابو الحکم کہا جاتا تھا، نبی الاسلام کی بات اسے سمجھ نہیں آئی ہے. ابو جہل تو ہم اسے کہتے ہیں نا بعد میں کہ وہ جہالت کے باپ، ورنہ وہ سب سے بڑا حکیم تھا. جس طرح ہم کہتے ہیں ڈاکٹر اقبال کو حکیم الامت، تھنکر، تھنک ٹینک. فیصلے بڑے بڑے پنچایت جو ہوتے تھے، بیٹھتی تھی پنچایتیں جنہیں ہم کہتے ہیں بڑے بڑے جرگے، ان کے وہ فیصلے کرتا تھا ابو الحکم. ابو جہل اس لیے کہا گیا کہ یار اس کو نہیں بات سمجھ، اتنا سیانا بنتا تھا. اور اس کے غلام سمیہ اور یاسر، عمار بن یاسر کے ماں باپ، ان کو بات سمجھ آ گئی. یہ تو اللہ کے فیصلے. تو کہتا میں نے کہا یار اعلیٰ حضرت کو چھوڑو، سورہ توبہ کی آیت نمبر 115 ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک کہ ایک دفعہ حق واضح نہ کر دے. ہر شخص کی زندگی میں یہ موقع آنا ہے، تو تم پہ آئے تم قبول کرو. تو وہ لاجواب ہو گئے، لیکن آئے بائیں شائع کرنا شروع ہو گیا. انہوں نے کہا یار اگر ہم یہ کریں گے تو یہ تو ہمیں یہاں سے نکال دیں گے، اور ہمارا تو ہمیں کون مسجد میں رکھے گا؟ اہل حدیث کے پاس جائیں گے وہ بھی ہمیں قبول نہیں کریں گے. سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. اچھا خیر وہ بڑا کہہ رہا تھا کہ یہ بہت زبردست چیز ہے اور ہم یہاں پہ دعوت کا کام کر رہے ہیں. مجھے صرف ایک کوشچن کا آنسر نہیں مل رہا تھا کہ بھئی اس کو کیسے ہدایت مل گئی. میں نے کہا یار تم بھی تو مولوی تھے، تم نے اپنی نوکری کی فکر نہیں کی ہے؟ کہنے لگا جی میں تو نوکری کرتا نہیں ہوں، میرا تو فرنیچر کا بزنس ہے. ہاں تو اس لیے مجھے آخرت کی فکر اپنی تھی. اگر میں بھی مسجد یا کا وہ والا ہوتا، وہ والنٹیئرلی پڑھاتا تھا بچوں کو. تو کہتا ہے میں اس سے کماتا نہیں ہوں، میرا اپنا بزنس ہے، میں اسے کھاتا پیتا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مجھے مدرسے سے نکال دے تو میری روٹی تو نہیں بند ہونی. تو وہ جو میں بار بار کہتا ہوں نا میری روٹی دین کے ساتھ نہیں جڑی ہوئی، میں دین سے کو بیچ کر اپنے لیے 1 روپیہ کمانا بھی حرام سمجھتا ہوں. کیوں کہ جب روٹی دین کے ساتھ جڑ جائے گی پھر آپ کو کوئی حق بات نہیں بتائے گا، کیونکہ اسے فکر پڑ جائے گی کہ میرے ساتھ کیا بننا ہے.